بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے اور عربوں میں سے جن کو کافر ہونا تھا وہ کافر ہو گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو بکر آپ لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے تو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں، تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو ہم مسلمانوں سے محفوظ کر لیا۔ اب اس کی جان و مال کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود ہی اپنی غلط روی سے اس کا حق فراہم کر دے، اور اس کا آخری حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جس طرح نماز بدن کا حق ہے۔ قسم اللہ کی اگر لوگوں نے مجھے بکری کا سال بھر سے چھوٹا بچہ بھی دینے سے روکا جس سے وہ زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو اس روکنے پر بھی میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ عمر کہتے ہیں، قسم اللہ کی اس معاملے کو تو میں نے ایسا پایا کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قتال کے لیے شرح صدر بخشا ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ حق یہی ہے۔ حضرت معاویہ بن جہمہ سلمی سے روایت ہے کہ جہمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ کے پاس آپ سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اللہ کے رسول لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، افضل وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرے۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول پھر کون؟ آپ نے فرمایا، پھر وہ مومن جو پہاڑوں کی کسی گھاٹی میں رہتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو اور لوگوں کو ان سے دور رہ کر اپنے شر سے بچاتا ہو۔